لیکن جیسی تنہائی آتی ہے شخص آزاد ہو جاتا ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جو مجمع عام میں اپنے آپ کو ایک مرد مومن ثابت کرے، فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی گناہوں سے پاک رہ جائے۔ محمد وآل محمد صلوات آئسولیشن میں کوئی اور دیکھ نہیں رہا، سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے کچھ بھی کر لو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ یہ دنیا کا سی سی ٹی وی دیکھے نہ دیکھے، کائنات کی دیکھنے والی تین ہستیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور اپنے امام کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی ہمیں اپنی تنہائی کو پاک رکھنا ہے۔ جب تنہائی پاک ہے تو آپ معصوم کی نگاہ میں مومن ہو گئے، یعنی معصوم اسی کو سند مومن دے رہے ہیں کہ جس کی تنہائی گناہ سے پاک رہ جائے۔ سبق پڑھی اب یہاں پہ اس آیت میں جو گفتگو فرمائی اللہ نے کہ ایک اللہ کافی ہے رسالت کی گواہی کے لیے، رسول کی، کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ ایک اللہ کافی ہے، دوسرا صاحب علم الکتاب، اور کون ہے وہ؟ شیعہ سنی تفاسیر میں اتفاق کیا، کچھ لوگوں نے ضرور اختلاف ڈالا اپنی عادت کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، لیکن برادران اہل سنت میں مفسرین نے تصریح کیا کہ اس سے مراد پیغمبر نے فرمایا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو فرمایا کہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب صاحب علم کتاب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیع تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے تخت بلقیس کو لانے کے لیے۔ تو کہا کہ کیسے لاؤ گے؟ پلک جھپکنے میں تخت کو لے آئے، ہزاروں کلومیٹر سے۔ جن سے پوچھا، ایک جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں سلیمان علیہ السلام سے۔ تو فرمایا کہ کیسے، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ جتنی دیر میں آپ اٹھ کے گھر جائیں گے اور پھر آئیں گے تو میں لے آؤں گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اتنی دیر یہ کافی زیادہ ہے۔ تو آصف ابن برقیہ جو وسیع تھے انہوں نے کہا کہ میں اس سے جلدی لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر؟ کہا بس آپ کی پلک آنکھ جتنی دیر میں جھپکتی ہے میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لے آؤں، ملکہ بلقیس کو۔ اور وہ لے کر آئے اور پوچھا کہ کیسے؟ تو قرآن نے کہا کہ ان کے پاس کیا تھا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ،